جب حج پہ جاتے ہو تو کوشش کرنا مال کا بھی. ایک مسئلہ اور بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اکثر حاجی حج پہ تو جا رہے ہوتے ہیں پر پیچھے مزدوروں کا حق ادا نہیں کرتے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے، مزدور کا حق نہیں دیا ہے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے، لوگوں کا قرضہ نہیں دیا ہے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے، اس نے سال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے، بہنوں کا حصہ وراثت سے نہیں دیا ہے. حاجی صاحب نے، سمجھنا میری باتوں کو. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حج پر. مزدوروں کا حق ادا نہیں کیا حاجی صاحب نے. حاجی صاحب حج پر جا رہے، لوگوں کا قرضہ ادا نہیں کیا ہے. حاجی صاحب حج پر جا رہے، بہنوں کا وراثت کھا کر بیٹھا ہوا ہے. حاجی صاحب حج پہ جا رہے، بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے جا رہے. ہر سال عمرہ کر رہے، ہر سال حج پہ جا رہے. کہتے 25 حج کیے حاجی صاحب نے، 30 حج کیے ہیں. جب مفتی کہتا ہے حاجی صاحب حج پہ تو ہر سال جاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، پر بہنوں کا حق کون دے گا؟ یتیموں کا مال کون دے گا؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیم کا مال کھاتا ہے ظلمن، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ بر رہا ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے ایسے حاجیوں کے لیے. اگر تم یتیم کا مال کھاؤ گے، یہ حج تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. اللہ نے فتویٰ لگایا، قرآن کا فتویٰ ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ. اللہ کہہ رہے فتویٰ میں خود لگاتا ہوں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اللہ کہہ رہے میں خود فتویٰ دیتا ہوں. تو حاجی جب حج پہ جائے گا تو پھر ہم کہتے ہیں حاجی صاحب مزدوروں کا حق ادا کر کے جاؤ. کسی یتیم کا اگر مال کھائے تو یتیم کا مال دے کے جاؤ. اگر بہنوں کا وراثت دبا کے رکھا ہے تو اپنی باپ کے جائیداد میں سے بہنوں کا حق دے کے جاؤ. مزدور کی اجرت فرض ہے تم پر، تو مزدور کا حق ادا کرو پھر جاؤ حج پر. جو تم نے لوگوں سے جو قرض لیا ہے، یہ قرض کی ادائیگی فرض ہے تم پر. حج سے پہلے یہ ادائیگی کرو پھر جاؤ حج پر. اگر ایک حاجی بہنوں کا حق کھائے، یتیموں کا مال کھائے، مزدوروں سے کام کروا کر مزدوری کھا جائے، لوگوں کا قرضہ ادا نہ کرے، بعد میں اولاد بھی اتنی نیک صالح نہیں کہ قرضہ ادا کرے، تو حاجی ایک نہیں 50 حج کرے، اگر مر جائے گا اس حج کے ساتھ اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ نساء 4 سپارہ آیت نمبر 10. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلمن، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے آگ کو بر رہے ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو خیال کرو، ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اس حاجی کی مبارکبادی کے لیے مت جاؤ جو بہنوں کا حق نہیں دیتا. اس حاجی کی مبارکبادی کے لیے مت جاؤ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے. اس حاجی کی مبارکبادی کے لیے مت جاؤ جو بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بھائی کا حق ہڑپ کر جاتا ہے. اس حاجی کی ملاقات کے لیے مت جاؤ جو مزدوروں کا حق کھا جاتا ہے. اس حاجی کی مبارکبادی کے لیے مت جاؤ جو بددیانت ہے، جس کو اللہ کے نبی نے منافق کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں، سن لو، منافقن خواہ جو خالص منافق ہے، اذا حدث کذب، جو جھوٹ بولتا ہو خالص منافق ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے
خالص منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جو وعدہ خلافی کرتا ہے خالص منافق ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جو لڑتا ہے کسی مومن سے خالص منافق ہے. تو سمجھو ان چیزوں کو. حج کرنا فرض نہیں ہے تمہارے اوپر, پوری زندگی میں ایک حج فرض ہے بس. کتنے حاجی ہیں حج پہ جاتا ہے, بیٹا باہر زنا کے اندر مبتلا ہے, بیٹی زنا میں مبتلا ہے. میں کہتا ہوں حاجی صاحب جب ایک حج کر لیا تو فرض ادا ہو گیا, اب اپنے بیٹے کو شادی دو, اسے زنا سے بچاؤ. بیٹی کا نکاح کرو, اسے زنا سے بچاؤ. اب دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہے تم پر. ان پیسوں سے اپنے بیٹوں کا نکاح کرو. حاجی حج پر بیٹا زنا میں مبتلا ہے, حاجی حج پر بیٹی زنا میں مبتلا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ان کا نکاح کرو, یہ فرض ہے. زندگی میں ایک حج فرض ہے بس, ہر سال حج فرض نہیں ہے. ان پیسوں سے ان کا نکاح کرو اپنی بیٹی اولادوں کا. حاجی ہر سال حج پہ جا رہا ہے, جوان بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں, بھائی زنا میں مبتلا ہے, حاجی کو کوئی پرواہ نہیں, کہتا نہیں میں نے حج پہ جانا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ حج آپ کو نہیں بچائے گا. آپ کو آپ کا اولاد جو زنا میں مبتلا ہے یہ آپ کو کے لیے نقصان کی بات ہے, اس سے بچو. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. ہر سال حج کرو بہت اچھی بات ہے, پر ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. اگر ان چیزوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر سمجھنا یہ حج تمہیں نہیں بچائے گا, ہر سال عمرے تمہیں نہیں بچائیں گے. ایسے کثیر سینکڑوں حاجی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. ایسی عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں